بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پاکستان 22 کروڑ عوام ہم ہیں اور یہ اتنی بڑی تعداد میں ہم لوگ ہیں کہ اگر ہم خیر کی بات کرنا شروع ہوں تو ہمارے یہ اتنا بڑی تعداد میں ہم لوگ بہت ہیں. اور جیسا ہمارا معاشرہ اس وقت چل رہا ہے کہ جس کے اندر خیر کو ڈھونڈنا مشکل ہے. یعنی آپ دیکھیے چیزوں میں ملاوٹ ہے, رجحانات کتنے خراب ہیں, معاشرے کی برائیاں کتنی بری ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ ورسٹ معاشرہ ہمیں بدقسمتی سے. اچھا یہ وہی انسان سوچ سکتا ہے کہ جو معاشرے میں بہتری کا داعی ہو, جو بہتری کی بات سوچنا چاہتا ہو, کرنا چاہتا ہو, معاشرے میں کوئی امپیکٹ کریٹ کرنا چاہتا ہو. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ سمجھ لیجیے کہ توفیق نہیں دی ہوئی. یہ توفیق کی بات ہے. آج ہم خالد غازی صاحب کے پاس ہیں جو کہ بیسیکلی ایک اچھا دل رکھتے ہیں اور اچھا سوچنے کا ایک ان کے پاس مواد ہوتا ہے. جب بھی ہم ان سے ملاقات کریں تو ہمیں ان سے گفتگو کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اسی طرح معاشرے کے ہر دوسرا بندہ سوچنا شروع ہو جائے تو معاشرے میں کتنا بڑا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے. آئیے خالد غازی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے, کیسے کوشش کر سکتے ہیں ہر پاکستانی تاکہ اس سے ایک دوسرے کا ہم فائدہ ہو. یعنی ہمیں ڈائریکشن صحیح نظر آئے. جب ڈائریکشن نظر آ جائے گی, جب ہمیں اپنی بیماریوں کا, اپنے پرابلم کا اندازہ ہو جائے گا اور اس کا علاج مل جائے گا جو کہ ہمارے دین میں موجود ہے, تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم ایک بہتر انسان بن جائیں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. تو اس پہ آپ روشنی ڈالیں خالد صاحب. سر دیکھیں, آپ کو اندھیرا بتاتا ہے کہ روشنی کی قدر کیا ہے. آپ کو دھوپ بتاتی ہے کہ چھاؤں کی قدر و قیمت کیا ہے. دیکھیں اس دور میں ہمارے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں ہمارے لیے اور کل کائنات کے لیے اور کل انسانیت کے لیے اللہ پاک نے جو نجات اور جو اللہ پاک کا جو احسان عظیم ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کر آئے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق قرار دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا لے کر آئے؟ ہدایت کی صورت میں قرآن لے کر آئے, اور قرآن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق, خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوت لے کر آئے وہ انسانیت کی دعوت تھی, اور انسانیت کی دعوت وہ رحم دلی کی دعوت ہے. اور رحم دلی جو ہے نا وہ عجز سے پیدا ہوتی ہے. آپ کو عجز رحم دل بناتا ہے, اور رحم دلی آپ کو جو ہے نا وہ بہتر انسان بناتی ہے. اس کے برعکس آپ دیکھ لیں, اگر آپ کی طبیعت میں تفاخر ہوگا, آپ کی طبیعت میں کبر پیدا ہو جائے گا. بالکل ایسے, اور کبر آپ کو سنگ دل بنا دے گا. سنگ دلی جو ہوتا ہے, یا جو چٹیل میدان ہوتا ہے, جو ضمیر ہموار نہ ہو, جس کو فرٹائل نہ کیا گئے, تو وہاں پر فصل تو صحیح طرح سے پیدا نہیں ہوتی. فصل صحیح طرح سے پیدا ہوتی ہے اس زمین پہ جس کو ہموار کیا گیا ہو, جس کو فرٹائل کیا گیا ہو, جس پہ محنت کی گئی ہو. تو اسی طرح جو ہدایت ہے اور جو نیکی کا راستہ ہے وہ کون سا دل پاتا ہے؟ رحم دل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لوگوں کے لیے لے کر آئے, تو وہ لوگوں کی بھلائی, ان کی فلاح, ان کی کامیابی, ان کی آپ دنیاوی بلندی اور ان کی اخروی بلندی جو ہے نا وہ اسی ہدایت کے اندر بنا ہے. خالد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا جو ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہے اس میں بہت ینگسٹر ہیں, جی, بچے لڑکے آتے ہیں, اس میں کام کرتے ہیں اور بڑے پیسہ بھی کماتے ہیں. اچھا, ہماری جو یوتھ ہے اوور آل وہ 65% یوتھ جو ہے 30 سال سے ہماری نیچے ہے. جی, اب جب وہ اس پروفیشن میں آتے ہیں
وہاں جو بھی مین پریکٹسز ہو رہی ہوتی ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور ایک دفعہ اس دلدل میں انسان پھنس جائے تو اس کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہے. تو اس کی کیا حل کیسے ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں اس میں دو اپروچز ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ بھئی انسان جیسے دنیا چل رہی ہے اور جدھر کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جدھر کا رش لگا ہوا ہے اور جدھر کا رخ بنا ہوا ہے اور جدھر کی جہت اور سمت لوگوں نے پکڑی ہوئی ہے، بندہ اس طرف بھاگ رہا ہو اور نہ دیکھ رہا ہو کہ جناب کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کدھر چلنا چاہیے، کیا چیز حاصل کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں حاصل کرنی چاہیے. ایک وہ راستہ ہے جو بظاہر جو ہے نا اس میں جناب بندے کو دیکھنے میں تھوڑا لگتا ہے کہ یار یہ مروجہ راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ راستہ نہیں ہے جس پہ لوگ چل رہے ہیں، اور یہ وہ راستہ نہیں ہے جناب کہ جس پہ جناب جس کی جو یعنی جو ایک عمل میں نہیں ہے، جس پریکٹس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن حقیقت میں وہی راستہ ہوتا ہے. دیکھیں کاروبار جو ہے نا، کاروبار اور جو لین دین ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عبادت ہے. بالکل ایسے. کاروبار ایک عبادت ہے، اور عبادت یہ کس صورت میں ہے؟ جب آپ کی اپروچ اگلے بندے کو، اگلے انسان کے ساتھ نفع دینے کی ہو اور خیر خواہی کی ہو. اور دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام تو ہے. جب آپ اگلے انسان کے بارے میں جذبات خیر خواہی کے رکھتے ہیں اور بھلائی کے رکھتے ہیں اور اس کی بہتر رہنمائی کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر لامحاں آپ رزق حلال کی طرف قدم بڑھائیں گے. آپ محنت کو، سٹرگل کو، جد و جہد کو اپنا شعار بنائیں گے. آپ شارٹ کٹ نہیں چلیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ عمل مسلسل، جد و جہد اور صحیح راستے پر محنت شاقہ سے چلتے رہنا اور اپنے موقع پر استقامت کے ساتھ بڑھتے چلے جانا، آپ ایک پھلدار درخت بن جائیں گے اس راستے پہ چل کے. لیکن یہ راستہ تھوڑا سا بظاہر لگتا ہے کہ یہ ذرا اس میں یہ شارٹ کٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ طویل السفر لگتا ہے. تو بندے تو پھر جو شیطان ہے ہمیں اس راستے سے ہٹا کے شارٹ کٹ راستے کی طرف لے کے جاتا ہے کہ نہیں فوری حاصل کر لیا جائے، بس چٹکی نہ لگے، منٹ نہ لگے، راتوں رات ہو جائے، مہینوں میں بدل جائے. یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، جو ہمارے معاشرے میں جو پیسے کی محبت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، اچھا ہمارا دین سکھاتا ہے بیسیکلی تجارت کو، کاروبار کو، کہ وہ پیسہ سرکولیشن میں رہنا چاہیے. لیکن جو پریکٹسز دیکھی گئی ہیں وہ پیسے کو اکٹھا کرنے کا رجحان ہے، اس کو سرکولیشن میں رکھنے کا رجحان نہیں نظر آتا. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے معاشرے کے اندر لوگوں میں یہ بڑا ایک غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے کہ ہمیں پیسہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. حالانکہ پیسہ انسان کی نصیب کے اندر کا ہے، اس کو ملے گا، کوئی روک نہیں سکتا. اب یہ جو ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے بہت ہی کلیئر ہے، واضح ہے کہ جو رزق لکھا ہوا ہے، محنت آپ شرط ہے لیکن رزق آپ کو ملے گا. لیکن جو پریکٹسز نظر آتی ہیں اس میں یہ یقین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ دیکھیں پہلی بات تو میں ایک یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ انسان کو پیسہ کمانا چاہیے. بے شک میں بھی ہوں. ٹھیک ہے جی. اصل میں جو مسائل جہاں سے جنم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ بے مقصد ہو کے پیسہ کمانے کی طرف بڑھیں گے نا، تو بے مقصدیت انسان کو پھر جو ہے نا وہ بے مقصد چیزوں کی طرف لے جاتی ہے. بے شک. اگر آپ کی اپروچ کلیئر ہے اور آپ کے پاس مقصد ہے کہ آپ پیسہ کمانا چاہتے کیوں ہیں، اگر آپ کے پاس واضح مقصد ہے کہ آپ پیسہ کمانا کیوں چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ مقصد آپ کو جو ہے نا وہ حقیقی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. اور وہ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ دیکھیں یہ دنیا کا جو میدان سجایا ہے اللہ پاک نے، قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ پاک نے یہ زندگی، موت اور یہ دنیا کا یہ سارا کچھ جو میدان سجایا ہے، یہ تو امتحان ہے.
اور امتحان ہے کیا کہ تم میں سے سب سے بہتر پرفارم کون کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ پاک تو پرفارمنس دیکھتے ہیں, اور جس نے اچھا پرفارم کیا ہو. اچھا پرفارمنس ہے کیا؟ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق. انسان کا انسان کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اگر وہ بیٹا ہے تو اس نے جناب بیٹے کی حیثیت سے پرفارم کرنا ہے اور اچھا پرفارم کرنا ہے, حق ادا کرنا ہے. اگر وہ باپ ہے تو اس نے باپ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے اور احسن طریقے سے اس کو نبھانا ہے. اگر وہ ایک تاجر ہے تو اس نے تاجر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. اگر وہ ایک طالب علم ہے تو اس نے طالب علم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. تو ہر بندے کی فی ذاتی ہی اور اس کے عہدہ مقام کے لحاظ سے اس کی ذمہ داری ہے اور اس کو اس ذمہ داری پہ پورا اترنا ہے. یہ بیسیکلی. اچھا ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ پہ ایمان ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہمارا ایمان ہے, محنت پہ ایمان ہے, حق حلال کی روزی پہ ایمان ہے. اس سارے ایمان کے ہونے کے باوجود معاشرے میں غربت کیوں ہے؟ اصل میں دیکھیں جو غربت ہے نا, ایک ہوتی ہے جس کے پاس مال و زر نہ ہو. ٹھیک ہے نا. ایک تو جو ہمارے ہاں مروج ہے اور مسلمہ ہے, اور جس کو ہم غربت جو ہے نا گردانتے ہیں. ہاں. اچھا غربت یہ ہے جو مال نہیں ہے, یہ اینڈ رزلٹ ہے. اچھا دیکھیں, ہاں کمی کہیں اور ہے. اچھا میری نظر میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت, اصل غربت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس مال بھی ہو, انسان کے پاس کثرت ہو ان چیزوں کی, دنیاوی اموال کی اور ان چیزوں کی, لیکن وہ بخیل ہو. ٹھیک ہے. لیکن وہ بخیل ہو. ٹھیک ہے. وہ مساکین کو تو دیکھے ہیں, وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو تو دیکھے, لیکن اس کو یہ توفیق نہ مل سکے کہ وہ ان کی داد رسی کر سکے. حقیقت میں جو غریب ہے حدیث کے مطابق بھی اور قرآن کے مطابق بھی, وہ انسان ہے. ٹھیک ہے, کہ جس کو اللہ پاک نے تمام انعامات سے نوازا بھی, لیکن وہ اس ذمہ داری کو, جو دیکھیں مال کی جو بات پہلے ہوئی تھی نا, کہ بھی دیکھیں مال کمانا جو ہے نا وہ گناہ نہیں ہے, مال, لیکن بے مقصد ہو کے مال کمانا جو ہے نا وہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. ورنہ دیکھیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے. ٹھیک ہے نا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے. وہ مال کماتے تھے اور اس کو اپنی وہ انسانوں کی بہتری پہ صرف کرتے تھے. جی ہاں. نہیں, جو غربت کا جو میں اشارہ کر رہا تھا وہ یہ ہے دراصل کہ جب کہ انسان کے پاس اللہ نے باڈی بھی دی ہے, دماغ بھی دیا ہے, اور پھر وہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے وہاں موقع بھی ہیں, یعنی وہ 24 آورز میں 8 گھنٹے سونے کے علاوہ 16 گھنٹے کام نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ وہ پیسہ کمائے گا تو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کا, بچوں کی زندگی اس کے حالات میں. اس سارے ہونے کے باوجود پھر لوگ غریب رہ جائیں, اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھا دوسرا اس کے ساتھ جو آپ نے بات کی جزوی بات, وہ یہ کہ جیسے کہ میں ایک بزنس مین سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں 40 سال سے اس بزنس میں ہوں اور میں نے بہت پیسہ کمایا ہے, اور اب انہوں نے کہا کہ جتنا میرا پھیلاؤ ہے 3-4 برانچز ہیں میری, ان کا پیپر کا بزنس ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آج بزنس بند کر دوں گا اور اس پیسے کو میں بینک میں رکھ دوں گا تو مجھے جتنا ابھی فائدہ ہو رہا ہے اس سے ڈبل فائدہ ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ میرے ساتھ تو 20-30 لوگ کام کرتے ہیں تو میں نے اور یہ جائز بھی ہے کہ میں اس لیے کرتا ہوں اور وہ کام نہیں چل رہا ہے. اگر ہر بندہ پیسے والا اس سوچ پہ آ جائے کہ 10 بندوں کو میں نے روزگار فراہم کرنا ہے تو غربت ہے. تو دونوں طرف سے, یعنی ایک جو غریب ہے اس کے پاس سب کچھ موجود ہے, وہ آگے بڑھ سکتا ہے, نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا. دوسرا جو پیسے والا ہے وہ اپنے پیسے کو سرکولیشن میں لا رہا ہے. دیکھیں امتحان جو ہے نا, امتحان جسے امتحان بولتے ہیں, ایک بندہ جس کے پاس مال ہے اس کا امتحان, وہ مال اس کا امتحان ہے, اور ایک انسان ہے جو کہ جس کے پاس مال نہیں ہے اس کا امتحان اس میں ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اس نعمت سے نوازا نہیں. اب دیکھیں ہوتا اصل میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ دیکھیں کہ بہت آپ کو نظر آئیں گے لوگ کہ بالکل ہٹے کٹے بھی ہیں, صحت مند بھی ہیں, اور وہ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں. اچھا اس کے پیچھے جناب جو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں
میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ جو وہ جد و جہد ہے نا، وہ ایک اسٹرگل ہے، اور جناب جس میں ایک فائٹنگ اسپرٹ چاہیے، وہ ان کو جو ایک خوف ہے نا کہ یار پتہ نہیں ہم کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، یا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس حال پہ خوش کر لیتے ہوئے کہتے ہیں چھوڑیں. وہ خوف جو ہے نا، وہ خوف مجبور کرتا ہے ان کو کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں یہ آسان راستہ ہے، آپ شرف انسانی انسان گر جاتا ہے، یہ ان کو آسان راستہ ہے، یہ آسان لگتا ہے. اچھا پھر ہمارے معاشرے میں بدقسمتی ہے کہ جو گورنمنٹ کے اسٹیٹس ہیں اس کے مطابق تقریباً 50% لوگ 11 کروڑ کے قریب جو ہے لوگ ہیں وہ غریب ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہاں سے معاشرے کی بیمار معاشرہ ہونے کی یہاں سے انڈیکیشن نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارے دین میں غربت کو اس لیے ناپسند کیا گیا ہے کہ یہ کفر تک لے جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک تو ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے جس کے اوپر گورنمنٹ بھی احساس پروگرام اور اس طرح سے کرتی ہے. کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو چینلائز کیا جائے کہ بھائی آپ اگر یہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ جیسے لوگ کامیاب لوگوں کو ملواتے ہیں لوگوں سے، ان کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی گوشت کے عام سے انسان ہیں، ان کے اندر کوئی ایکسٹرا آرڈینری ہے، لیکن انہوں نے ایک اچھی سوچ کے تحت چلے اور آج یہ ترقی کیے ہوئے ہیں، اور ایسے بے شمار لوگوں سے ہم ملواتے ہیں لوگوں کو. مقصد اس کا یہ ہے تاکہ معاشرے جو بیمار معاشرہ ہے وہ موٹیویشن پکڑے اس کو احساس ہو کہ یار ہم جو ہے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو خالد صاحب یہ جو آپ اپنا کام ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ جیسے بندوں کو تو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں اور ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ نکالیں، آگے لے کر کے آئیں کہ جو معاشرے میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور آپ کے جو حلقہ احباب کے اندر لوگ ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کو آپ سامنے آئیے اور ان کو کہیے کہ آپ آئیے لوگوں کے سامنے بات کیجیے تاکہ اس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جب آپس میں ملتے ہیں نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا بندے دونوں ملتے ہیں تو وہ دونوں موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. یعنی میرے پاس ایک آئیڈیا، آپ کے پاس ایک آئیڈیا، وہ 2 آئیڈیا آپ کے پاس اور 2 میرے پاس. جی بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. یہ اس سے جو ہے نا معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ ہوگا. اور جو ہمارا بدقسمتی سے جو الٹریسٹی والا پہلو، جی بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی بڑا تکلیف دہ ہے. اس کے اوپر ہم کیسے لٹریٹ ہوں گے جبکہ آج تھرو دس سوشل میڈیا ہماری لٹریسی کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہم سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں اپنی جو کمیاں کوتاہی ہیں. ہمیں مینرز نہیں آتے، ہم مینرز سیکھ سکتے ہیں. ہمیں اچھا سوچنا نہیں آتا، ہم وہ سوچ سکتے ہیں. ہمیں کوئی کام کرنا نہیں آتا، ہم وہ کر سکتے ہیں. یعنی اس کے باوجود بھی اگر ہم نہ سیکھ رہے تو اس کو ہم کیسے ختم کریں؟ آپ سوچیں. دیکھیں بھلائی کا راستہ بھی واضح ہے اور برائی کا راستہ بھی واضح ہے. خیر بھی واضح ہے، شر بھی واضح ہے. بالکل. ہر انسان کو پتہ ہے کہ اگر میں آگ کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا نا تو وہ جلے گا. ہر انسان کو پتہ ہے کہ اگر میں برف پہ ہاتھ رکھوں گا تو مجھے سردی فیل ہوگی، ٹھنڈ فیل ہوگی. وہ سمجھتا ہے اس بات. اچھا اللہ پاک نے بھی جو انسان کو پیدا کیا ہے نا، بمطابق قرآن اللہ پاک یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں عطا نہیں کی؟ اب 2 آنکھیں اللہ پاک نے یہاں پر 2 آنکھیں عطا کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ کون سا اچھائی کا راستہ ہے اور کون سا برائی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے جی. کون سا عظمت کا راستہ ہے، کون سا ذلت کا راستہ ہے. اگر دیکھیں محنت کا راستہ، جد و جہد کا راستہ، تو محنت کی تعلیم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. ٹھیک ہے جی. جد و جہد کی عملی طور پہ کر کے دی ہے. اسی طرح دیکھیں، اسی طرح علم اور آگہی، ٹھیک ہے، اور کسی چیز کا حصول، اس کے لیے جناب جد و جہد. ٹھیک ہے نا. علم بیسکلی جناب علم کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. علم ایک آگہی ہے. علم جو ہے وہ آپ ایسا سمجھیں کہ علم جو ہے نا وہ آپ کو نور تک پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ آپ کو ہدایت سے روشناس کرواتا ہے. وہ آپ کو اچھائی اور برائی کا راستہ واضح کرتا ہے آپ کے سامنے کہ یہ اچھائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. اب جب آپ صاحب علم ہیں، آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی اور آپ نے جناب جو ہے نا وہ دسترس حاصل کی، آپ نے سیکھا. ٹھیک ہے نا. آپ زندگی کی جناب جو ہے نا وہ پس و پیش کو سمجھتے ہیں، تو لامحا
اس اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے، جس کو علم کہتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ اچھائی اور برائی کو اس میں تمیز کرتے ہوئے آپ لامحالہ آپ کا جھکاؤ جو ہے نا وہ اچھائی کی طرف ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں آپ، دیکھیں انسان جو ہے نا، انسان کا امتحان ہے یہ دنیا، اور امتحان کیا ہے؟ خیر اور شر کے ذریعے۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ بھئی کہ اللہ پاک نے دو چیزیں، ایک ہے خیر کی انرجی جو کہ اللہ پاک خود ہیں، ایک ہے شر کی انرجی جو کہ شیطان ہے۔ اب دیکھیں شیطان نے اللہ پاک کے روبرو کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ اے اللہ پاک اس انسان کی وجہ سے میں راندہ درگاہ ہوا ہوں، تو لہٰذا میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک انسان جو ہے نا ایک خیر کا کام کرتا ہے تو شر والی انرجی جو ہے نا اس کو جناب اس خیر کے راستے سے ہٹا کے شر کے راستے پر لے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کشمکش جاری ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً کہ آپ کو خیر اور شر کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے اور توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ جو ہے نا وہ خیر پر ہو۔ دیکھیں جو خاتمہ ہے نا، جیسے انما الاعمال بالنیات، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان موجود ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان ہے وہ بہت نیک ہوتا ہے لیکن اس کا خاتمہ جو ہے نا نیکی پر نہیں ہوتا۔ ایک انسان بظاہر بہت برا ہوتا ہے لیکن اللہ پاک اس کا خاتمہ جو ہے نا وہ نیکی پر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ خیر کی اسپرٹ تھی، وہ تو ہے انسان کے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کا دل چاہتا تھا کہ آپ خیر کی طرف پلٹیں، لیکن ایک انرجی تھی جو آپ کو پلٹنے نہیں دیتی تھی، وہ شر کی انرجی تھی، جس نے ہائی جیک کیا ہوا تھا۔ اس نے آپ کو، اللہ پاک نے آپ پہ کرم کیا، ٹھیک ہے، خیر آپ پہ غالب آ گیا اور خیر کا راستہ آپ پہ واضح ہو گیا اور روشن ہو گیا اور کھل گیا۔ ٹھیک ہے، جب خیر کا دروازہ آپ پہ کھل گیا تو اس کا معنی آپ پہ کرم ہو گیا۔ جب آپ پہ کرم ہو گیا تو پھر جب آپ پہ کرم ہو گیا، جو پھر جن پہ کرم ہو جائے تو پھر تو جناب اس کا نہ شر کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ شیطان بگاڑ سکتا ہے، نہ حاسد بگاڑ سکتا ہے، اور نہ اس کی برائی چاہنے والا اس کو کوئی بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ قرآن ہے ما یفتح اللہ للناس، اللہ پاک فرمایا اللہ پاک جس کے لیے بھلائی کا دروازہ کھول دے فلا ممسک لہا، اس کو پھر بند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ بہت بہت شکریہ خالد صاحب۔ جزاک اللہ۔ ناظرین آپ نے خالد صاحب کی بات سنی کہ یہ جو خیر کا راستہ ہے جب اللہ تعالیٰ کھول دے، جو استاد نصرت فتح علی خان نے بھی وہ کلام پڑھا ہوا ہے نا کہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، تو اللہ سے اللہ کا کرم مانگنا چاہیے، اور اگر اچھی نیت انسان بنائے تو اللہ غیب سے مدد کرنے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے انسان کے اندر ایمان کی طاقت آتی ہے۔ جدھر ایمان کی طاقت آ جائے نا تو باقی ساری طاقتیں جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ۔